چیئرمین صاحب، یہ موشن جو ہے یہ گندم کے بحران سے متعلق ہے، اور یہ موشن میں نے تب ٹیبل کیا تھا جب گندم کا بحران تھا، مارکیٹ میں گندم نہیں تھی، قیمتیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں، اور اس وقت تو ایگزیکٹلی یہ سچویشن نہیں ہے، مگر کیونکہ یہ صورتحال اکثر و بیشتر سرفس ہوتی رہتی ہے، تو اس پر ڈیبیٹ کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ چیز کیوں ہوتی ہے اور اس کے پالیسی حل کیا ہیں، میری نظر میں ایک اہم نقطہ ہے۔ تو میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج یہ موشن لگایا ہے۔ سب سے پہلے تو میرے خیال سے یہ چیز جو ہے وہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ گندم جو ہے وہ ہماری معیشت کا ایک بہت ہی اہم ستون ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز سنیں سینیٹر دوست محمد خان۔ گندم جو ہے ہماری معیشت کا ایک بہت ہی اہم ستون ہے، وہ 2,40,00,000 لوگوں کی خوراک یعنی فوڈ سیکیورٹی میں ایک بہت ہی کلیدی کردار ادا کرتا ہے، اور ہمارے 80% کے کسان کے روزگار جو ہے وہ گندم سے منسلک ہے۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے، اور اگر پاکستان کے لیے ایک پالیسی، if there is one policy that Pakistan must do right, it is the wheat policy۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی پالیسی ہے جو ہم بدقسمتی سے اس میں بہت پرابلمز ہیں، اور ان پرابلمز کی وجہ سے ایک ایسا ملک کہ جس کی معیشت زراعت پر مبنی ہے، اور جو ایک زمانے میں ایکسپورٹر ہوتا تھا ویٹ کا، وہ آج سالانہ 2 بلین۔ دلاور خان صاحب سنیں، تمباکو اور گندم کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں چیئرمین صاحب، کیونکہ جب پرامپٹنگ ہوتی ہے تو انسان بہت ڈسٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو گندم کی بات ہو رہی تھی، اور میں یہ عرض کر رہی تھی کہ ایسا ایک ملک جس کی معیشت زراعت پہ مبنی ہے، اور جو نیٹ ایکسپورٹر تھا گندم کا، وہ آج سالانہ 2 ارب سالانہ کی گندم امپورٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، وہ کون سے عوامل ہیں جو کار فرما ہیں، اور ہم کس طرح سے اس کا تدارک کر سکتے ہیں ایک سسٹینیبل طریقے سے تھرو پبلک پالیسی میجر۔ تو 2 چیزیں ہیں جو اہم ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے جو اپ اسٹریم ڈٹرمننٹس ہیں ان پہ صحیح کام نہیں کیا۔ انپٹس جو ہیں، ایگریکلچر انپٹس ہیں، وہ ہیویلی ٹیکسڈ ہیں۔ ایگریکلچر کریڈٹ جو چھوٹا کسان ہے اس کو لینے میں کیا مسائل ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہیں۔ پانی کا مسئلہ علیحدہ ہے، اور ہمارے جو R&D کے ادارے ہیں ایگریکلچر سے منسلک، وہ کس طرح سے وہ پولیٹیسائز ہوئے ہیں، کس طرح سے وہ تباہ ہوئے ہیں، وہ بھی سب کے سامنے ہی ہے۔ تو ایک تو یہ سیٹ آف پرابلمز ہے۔ جو دوسرا سیٹ آف پرابلمز ہے وہ آربٹراج سے متعلق ہے۔ اب آربٹراج کی اردو ٹرانسلیشن میں ایسے کروں گی کہ جب قیمتوں کا فرق کانشیسلی یعنی قصداً لایا جائے کسی بھی چیز میں، اور اس قیمتوں کے فرق سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے، تو اس کو پالیسی پارلنس میں، پالیسی لینگویج میں آربٹراج کہتے ہیں۔ تو گندم کا اگر آپ ویلیو چین دیکھیں، گندم کا پالیسی سائیکل دیکھیں، تو اس میں 7 قسم کے آربٹراج ہمیں گندم کے ویلیو چین میں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 سپورٹ پرائس۔ سپورٹ پرائس تمام جو صوبے ہیں وہ اپنی سپورٹ پرائس خود رکھتے ہیں۔ یہ مسئلہ CCI میں کبھی حل نہیں ہوتا، مگر انڈیویجول کیبنٹس میں بیسڈ آن کنجیکچر رادر دین ایویڈنس بڑے ہیسٹی لیے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، اور ہم سب نے خود دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جو رورل کیبنٹ کولیگز ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینز ہوتی ہیں، ان کی ایک اور پوزیشن ہوتی ہے، جو اربن ایریاز سے ہوتی ہیں ان کی ایک اور پوزیشن ہوتی ہے۔ ایویڈنس کو دیکھا نہیں جاتا، بڑی جلدی یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور اس میں بہت سیاست انوالو ہوتی ہے۔ سپورٹ پرائس میں ایویڈنس کو نہیں دیکھا جاتا، فیکٹس کو نہیں دیکھا جاتا، بس جو چیز زیادہ سیاسی طور پہ جس میں پوائنٹ سکورنگ ہو وہ کی جاتی ہے۔ اور یہ سپورٹ پرائس جو آربٹراج ہے، یہ نہ صرف یہ فیڈرلزم کا ایک فیلئر ہے، سب سے بڑا فیلئر ہے، بٹ سپورٹ پرائس آربٹراج جو ہے وہ ہر قسم کی کرپشن کے پھر دروازے کھولتا ہے، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کس طرح پروونشل باؤنڈریز پہ
ان پروونسز سے جہاں پر قیمت کم ہوتی ہے، جب زیادہ قیمت والے پروونسز پر ٹرک جاتے ہیں تو کس طرح تمام ایڈمنسٹریشنز، لا انفورسمنٹ ایجنسیز، پروونشل فوڈ ڈپارٹمنٹس اور ہر قسم کے اینٹیز متحرک ہوتی ہیں اور ایک سسٹمیٹک طریقے سے بلینز آف روپے کی کرپشن کی جاتی ہے. تو نمبر 1 آربٹراج از دی سپورٹ پرائز. جو دوسرا آربٹراج ہے وہ گورنمنٹ پروکیورمنٹ سے متعلق ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ پاسکو سے اور پروونشل فوڈ ڈپارٹمنٹ سے پروکیورمنٹ کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے سبسیڈائز ریٹس پر ملز کو گندم دینی ہوتی ہے. اب پاسکو جو ہے دیٹ از بیک اسٹاپڈ بائی ایس بی پی اینڈ فائنانس ڈویژن گارنٹیز، مگر جو پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کمرشلی لون ریز کرتے ہیں. اور اس وقت پنجاب کا جو ویٹ کے مد میں جو ڈیٹ ہے، جو سرکولر ڈیٹ ہے، وہ تقریباً 700 ارب کو ٹچ کر رہا ہے. تو ہم نے اس پالیسی کے ذریعے ایک تو حکومت کی ٹریجری کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور دوسرا ایک بڑی انسسٹینیبل طریقے سے ہم ایک انٹارگیٹڈ سبسڈی دے رہے ہیں. تو یہ دوسرا آربٹراج ہے. نمبر تیسرا آربٹراج ہے جو وہ گوداموں میں ہوتا ہے. اب سارے اکثر گودام جو ہیں وہ پروونشل فوڈ ڈپارٹمنٹس والوں کے ہیں. اب وہاں پر کس قسم کی کولوژن اور کرپشن ہوتی ہے، ویٹیج کے مد میں، پلفریج کے مد میں، گوسٹ سٹاکس کے مد میں، کیونکہ کوئی ٹریکیبلٹی جو ہے، ٹریس اینڈ ٹریکیبلٹی، ڈیجیٹائزیشن جو بڑی سمپل چیز ہے اس لیول پہ لگانا وہ بالکل ناپید ہے یہاں. چوتھا جو پرابلم ہوتا ہے وہ ملز کے لیول پہ ہوتا ہے. اب 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، کچھ مل اونرز بہت اچھے بھی ہوں ایم شیور ہوں گے، پر جو جنرل ٹرینڈ یہ ہے کہ جو سبسیڈائز آٹا ان کو ملتا ہے اس کی کوئی ٹریس اینڈ ٹریکیبلٹی نہیں ہے، کوئی ڈیجیٹائزیشن نہیں ہے. جو مل لیول پہ جو کرپشن ہوتی ہے وہ ایک اور ہے کہ کس طرح سے وہ نہ صرف ویلیو ایڈیشن کے پرمیسیبل لیولز کو ابیوز کرتے ہیں، نہ صرف ویٹ میں کمپرومائزز ڈالتے ہیں، بلکہ جو کرپشن ہوتی ہے، جو کولوژن ہوتی ہے، سبسیڈائز آٹا ورسز کمرشل آٹا، وہ ایک اور لیول کا پرابلم ہے، کیونکہ ہم نے ایک پرائس ڈفرینشیل رکھا ہوا ہے، ایک آربٹراج ہم نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. 5واں ہے جو کرپشن ویٹ پالیسی سائیکل میں، وہ ریٹیل لیول پہ ہوتی ہے. اور ریٹیل لیول پر جو سبز تھیلے ہوتے ہیں کس طرح سے ان کو وائٹ تھیلوں میں تبدیل کرنا، اس کی ایک پوری اکانومی ہے. پھر چھٹے لیول پر جو سمگلنگ کا عنصر ہے، تو جو خالی انٹر پروونشل موومنٹ نہیں ہے، جب باہر قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں تو کس طرح سے ایک سسٹمیٹک طریقے سے جس میں بہت سے حکومتی اہلکار سٹیک ہولڈرز شامل ہوتے ہیں، سمگلنگ کس طرح سے ہوتی ہے. اور 7ویں نمبر پر آرٹیفیشل شارٹیجز، جو ہوڈنگ اگین بڑے سسٹمیٹک طریقے سے جو ہوڈنگ ہوتی ہے. تو چیئرمین صاحب ہم نے ویٹ پالیسی سائیکل پر میں ایک پورا ایک کرپشن کا ایک نظام اس ملک نے کھڑا کیا ہوا ہے. اینڈ لیٹ می ریمائنڈ یو 2 کروڑ 40 لاکھ لوگوں کی فوڈ سیکیورٹی کا ضامن، 80% کسانوں کی روزگار کا ضامن، ہماری معیشت کا سب سے بڑا پلر. اور اس پالیسی سائیکل میں ہم نے جس طرح کی کرپشن، کولوژن، آربٹراج انسٹیٹیوشنلائز کیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے 2 قسم کے پرابلم ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کو زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے، وقتاً فوقتاً آٹے کی کمی اور قیمتیں چڑھ جاتی ہیں اور آرٹیفیشل شارٹیجز ہوتی ہیں. دوسرے طرف جو امپورٹرز کی جو لابی ہے وہ اس سے بہت پروفیٹیئر کرتی ہے اور امپورٹ سبسڈیز تک لیتی ہے، جس سے ملک کی ٹریجری کو نقصان ہوتا ہے. تو اس تمام کھیل میں پروفٹ کون کرتے ہیں؟ مل اونرز کرتے ہیں، ہول سیلرز کرتے ہیں، امپورٹرز کرتے ہیں، کمرشل اینٹیز کرتے ہیں، بہت سی کیٹیگریز کے حکومتی اہلکار کرتے ہیں. اور یہ بزنس پالیٹیشن نیکسس جو ہے یہ اور فردر ہوتا ہے، لوگوں کو زیادہ پرائس دینی پڑتی ہے اور ملک کی ٹریجری کا نقصان ہوتا ہے. بریفلی حل کیا ہے؟ مسئلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا اہم یہ مسئلہ ہے، کتنی اہم پالیسی ہے، اور جو ویٹ پالیسی سائیکل میں جو ایشوز ہیں وہ بھی بتائیں، مگر حل کیا ہے؟ اس کا حل 3 pronged ہے.
اور بڑا آسان حل ہے اگر کمٹمنٹ ہو. نمبر 1, ویٹ کو مارکیٹ پہ چھوڑ دیں. یہ جو انٹر پروونشل ٹریڈ پہ ہم نے کربز لگائے ہوئے ہیں, اینڈ لیٹ می ریمائنڈ یو that in a federal polity where trade of services and goods is guaranteed by the Constitution, it is unconstitutional to put curbs on the trade of goods. تو اس لیے یہ ویٹ کی انٹر پروونشل موومنٹ پہ کوئی کربز نہیں ہونے چاہیے, بٹ وتھ ٹائٹ بارڈر کنٹرولز اینڈ وتھ ٹائٹ انفورسمنٹ, تاکہ ہورڈنگ ڈومیسٹکلی نہ ہو اور انٹرنیشنل بارڈر سے اس کی موومنٹ باہر نہ جائے. نمبر 1. سیکنڈلی, جو گورنمنٹ کا رول ہے وہ صرف کنفائن کرے کہ اپنے اسٹریٹجک ریزروز رکھے, R&D میں انویسٹمنٹ کرے, انفورسمنٹ پر فوکس دے, اور کچھ بڑے جو امپورٹنٹ ڈیجیٹائزیشن انیشیٹیوز ہیں جیسے کہ جو ویئر ہاؤس ریسیٹ سسٹم ہے اس کو فورسفلی انسٹیٹیوشنلائز کرے. اور نمبر 3 یہ ہے کہ جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ایگزسٹنگ نظام ہے اس ان ٹارگیٹڈ سبسڈی کو ہٹا کر اور ٹارگیٹڈ سبسڈی جیسے کہ ہم نے اساس راشن رعایت میں کی تھی اس کو لارج اسکیل پہ انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے. اور جب احساس راشن رعایت کو کنسیپچولائز کیا تھا, فاسٹ ٹریک بیسس پر اس کو امپلیمنٹ کیا تھا, تو اس کے پالیسی ریشنل یہی تھا کہ ہم یہ جو ویٹ سائیکل ہے اس میں یہ ڈسٹورشنز جو ہیں ایلیمینیٹ کریں, اور جو انسسٹینیبل سبسڈیز جو ہیں وہ ہٹائیں اور اس میں ایفیشنسیز لے کے آئیں. تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. آئی تھنک دیٹ دس از اے پرابلم دیٹ کین بی فکسڈ, مگر اس کے لیے ہمیں بڑی سیریس ایک کمٹمنٹ چاہیے فار سم ویری ڈراسٹک پالیسی میجرز, سم ویری پازیٹیو اینڈ ڈراسٹک پالیسی میجرز. تھینک یو.